بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن اور عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے سلسلہ گفتگو ہے۔ نہایت اختصار کے ساتھ اپنی دو تقریروں میں کوشش کریں گے کہ کسی حد تک اس موضوع کی لاج رکھی جا سکے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو ہمارے محترم بزرگ بھائی نے ذاکر اول نے جملہ کہا وہ واقعاً دل پہ لگا کہ حرف طاہر چاہیے شایان شان فاطمہ، اس لیے کہ کوئی زبان اس بیوی کے درجات کو بیان ہی نہیں کر سکتی، نہ کوئی شاعر، نہ کوئی محدث، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی مفکر، کسی کے پاس وہ لفظوں کا خزانہ ہے ہی نہیں کہ جو اس گلدستہ فضائل کو بیان کر سکتا ہے۔ اور ایسا ہی ہے کہ حرف طاہر چاہیے، اس لیے طہارت کو بیان کرنے کے لیے جب زبان میں طہارت نہ ہو تو طہارت کی حقیقت بیان نہیں ہو سکتی، اسی لیے انتخاب بھی اسی آیت کا کیا ہے کہ جس میں خالصتاً حرف طاہر ہے۔ توجہ فرمائیے آپ، خالق کائنات مالک ارض و سما اپنی محکم اور مدلل کتاب میں کہ جسے سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ اور اس کی 33ویں آیت کی تلاوت فرمائے۔ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، لیکن میرا پہلا تجربہ ہے آپ لوگوں کے درمیان۔ میں ایک پردیسی آدمی ہوں اور حیدرآباد آپ کا دیس ہے، البتہ سندھ میرا بھی دیس ہے، اور سندھ دھرتی کی یہ پہچان ہے کہ یہ دھرتی شروع سے علی والوں کی دھرتی رہی ہے۔ قدیم سندھی جتنے بھی ہیں وہ علی کے چاہنے والے ہیں، یہ طے شدہ بات ہے، لیکن بہرحال علاقے کے فرق کے عنوان سے میں آپ کے درمیان پہلی مرتبہ حاضر ہوں، تو لہٰذا میں نہیں پڑھوں گا، آپ پڑھوائیں۔ جیسی آپ کی دلچسپی ہوگی ویسے ہی میرے الفاظ ہوں گے، جیسی ہی آپ کی توجہ ہوگی ویسے ہی میرا انداز گفتگو ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا۔ خالق کائنات نے آواز دی کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات ایسی ملیں گی آپ کو کہ جہاں کوئی واقعہ پیش ہوا اور آیت نازل ہو گئی، توجہ کی، لیکن آیت کو اتروانے کے لیے واقعہ پیش کرنا، توجہ فرمائیے آپ، یعنی ایسا اجتماع قائم کیا جائے کہ اب وحی الہی کو بھی جلال آ جائے۔ اب پتہ دکھائے عالم کی بارگاہ میں، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیت کے اندر ایک باپ اور ایک بیٹی کا ذکر ہے، توجہ کیجیے گا، یا یہ اہتمام خود باپ کا ہے، یا یہ اہتمام بیٹی کا ہے، یا یہ منصوبہ خود پیغمبر اسلام نے بنایا، یا یہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے بنایا، یا یوں کہوں کہ دونوں نے مل کر وحی الہی کے حکم کی تعلیم دی کہ آپ ایسا کیجئے تاکہ وحی نازل ہو، تاکہ آیت نازل ہو،
اور دنیا کو پتہ چلے کہ اس گھر کا مقام کیا ہے. لیکن اہتمام کیا گیا ہے باقاعدہ. یہ حادثاتی موقع نہیں کہ اچانک کوئی ایسا واقعہ پیش آیا اور آیت نازل ہو گئی. اچھا، آیت آپ سنتے ہیں، یہ وہ آیت ہے کہ نہ صرف آیت ہے بلکہ روایت اور درایت بھی ہے. روایات میں اس کا ذکر ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے. اچھا، روایت میں صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے. اگر آپ روایت دیکھیں تو صرف ہماری کتابوں میں نہیں ہے. جتنا تذکرہ روایات کے اعتبار سے اس واقعے کا ہوا، آپ کو کسی واقعے کا تذکرہ نہیں ملے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ اتنی کثرت کے ساتھ نقل ہوا ہے کہ کوئی محدث ہو، کوئی مفسر ہو، اس واقعے کو بیان کیے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. جتنا شیعوں نے ذکر کیا اتنا ہی اکابرین اہل سنت نے بھی ذکر کیا. اور جتنا محترم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت کو شیعہ مانتے ہیں، آخر اکابرین اہل سنت نے بھی اتنا ہی محترم مانا اور اسی انداز سے نقل کیا کہ پیغمبر آئے. توجہ کیجیے، لیکن جو روایت میں بیان کر رہا ہوں وہ اہل سنت کی کتابوں سے نقل کر رہا ہوں، کیونکہ آپ کی کتابیں تو ماشاء اللہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کی کتابوں کا بھی کچھ مطالعہ ہو جانا چاہیے تاکہ وحدت کی فضا قائم ہو. وحدت جبھی ہوتی ہے نا کہ جب آپ میرا ذکر کریں، آپ مجھے محترم سمجھیں، میں آپ کو محترم سمجھوں، میں آپ کے بزرگوں کا خیال کروں، آپ میرے بزرگوں کا خیال کریں. وحدت اسی میں قائم ہوتی ہے. تو اہل بیت علیہ السلام ایسی ہستیوں کا نام ہے جو آپ کے نزدیک بھی محترم، میرے نزدیک بھی محترم. میں ایسوں کا ذکر کیوں کروں کہ جن کے ذکر ہونے سے اختلاف پیدا ہو جائے؟ کیوں نہ اس کا ذکر کروں کہ جو زمین والوں میں بھی محترم ہو اور آسمان والوں میں بھی محترم ہو. ایسوں کا ذکر کر دینے سے فائدہ کہ جس کا ذکر سننے سے اپنے بھی پریشان ہو اور اپنے بھی پریشان ہو جائیں. اگر اولاد کے سامنے ایسے بات کا ذکر کر دیا جائے جو بات نالائق ہو تو بیٹے کو بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسے تھے، ہوتا ہے نا. لہٰذا ایسوں کا ذکر کیوں نہ کیا جائے، ایسے خاندان کا ذکر کیوں نہ کروں کہ جسے آپ بھی محترم مانے، میں بھی محترم مانوں. نہ صرف آپ محترم مانے، آپ کے بزرگ بھی محترم مانے، میرے بزرگ بھی محترم مانے، آپ کے مفسر بھی کہیں ہاں وہ علیہ السلام ہیں، میرے بزرگ بھی کہیں کہ واقعی ساری سلامتی انہی کے صدقے میں ہے. کیوں نہ ایسوں کا ذکر کروں کہ جن کے مفسرین آپ کے مفسر بھی کہیں ہاں اہل بیت بھی سب کچھ ہے، اور میرے مفسرین بھی یہ کہیں کہ ساری تفسیر صدقہ انہی کا ہے. تو اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا. اور توجہ کیجیے گا، یہ آیت نازل کی ہوئی ساری روایتیں موجود ہیں. اب دیکھیں میں روایت کا سلسلہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذہن تیار ہے؟ اگر آپ کے ذہن تیار ہے تب تو میں پڑھوں گا، ورنہ اتنا پڑھوں گا جب تک آپ تھک نہیں جائیں گے، جب تک کہ آپ سننے کے لیے تیار نہ ہو جائیں گے جب تک نہیں پڑھوں گا. ٹھیک ہے؟ اچھا، حضور کے بدن میں ذوف محسوس ہو رہا ہے. کیا محسوس ہو رہا ہے؟ ذوف کسے کہتے ہیں؟ کمزوری محسوس ہو رہی ہے. اچھا، وہ نبی ہو سکتا ہے جس کے بدن میں کمزوری آ جائے؟ روایت تو یہی کہہ رہی ہے. اچھا، آپ کی روایتوں میں نقل کیا ہے، میں اپنی روایت میں تو بات ہی نہیں کرتا. ورنہ آپ یہ کہہ دیں گے کہ دیکھیں یہ کیا بات کہہ دی، پیغمبر میں بڑا کمزوری ہو سکتی ہے. روایت آپ کی ہے، درایت ہماری ہوگی. لیکن روایت آپ کی ہوگی، بات اپنی بیان کروں گا.
کہ روایت نے یہ کہا ہے کہ پیغمبر کے بدن میں ضعف محسوس ہوا. اچھا کمزوری محسوس ہو رہی ہے. تو جب انسان کو بدن میں کمزوری محسوس ہوتی ہے تو کہاں جاتا ہے؟ طبیب کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. آپ کے بدن میں کمزوری محسوس ہوئی, آپ کبھی بیٹی کے گھر گئے؟ اچھا آپ کبھی نہیں گئے نا. کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ بیٹی بھی یہی کہے گی کہ بابا جان جب آپ کو کمزوری ہو رہی تھی تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے, ڈاکٹر کو دکھا دیتے, آپ میرے گھر چلے آئے. تو اس کا مطلب یہ پیغمبر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے در میں سردار انبیاء کو شفا مل جائے, کہ جس کے در سے سید المرسلین کو شفا ملے تو امت پیغمبر کو شفا نہ ملے گی. اس بات ہے کہ محمد والے آگے حضور ابھی تک میں تمیز بیان کر رہا ہوں صرف آپ کے ذہنوں کو تیار کرنے کے لیے, زمین ہموار کرنے کے لیے, کیونکہ جب زمین ہموار ہو جائے گی تو پھر میں فضیلت کے بیج بوؤں گا اور پھر اس کی کل فصل کٹے گی. توجہ رکھیے. اچھا اب ہوا کیا؟ حضور آ گئے. آنے کے بعد کہا گیا کہ بیٹی میں اپنے بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. اچھا بیٹی نے کیا کیا کہ بابا تشریف لائیے, حجرہ حاضر ہے, حجرے میں چلے گئے اور چادر دے دی. سیدہ طاہرہ نے اپنی چادر دے دی, چادر اوڑھ کر لیٹ گئے, نہ کوئی جوشاندہ دیا. توجہ کیجیے گا, کوئی جھوٹے سے جھوٹی تاریخ نہیں ملے گی کہ بی بی سیدہ طاہرہ عذرا بطول عذرا نے کوئی نبی کو اس وقت دوائی دی ہو, جوشاندہ دیا ہو, کندھا بنا کے دیا ہو, کچھ نہیں دیا. کوئی دوا دی ہو, کوئی کیپسول دیا ہو, کچھ نہیں. بس چادر دے دی اور کہا بابا لیٹ جائیے, اللہ شفا دے گا. اچھا اب آگے حضور تو آگے کمرے کے اندر. اب تھوڑی ہی دیر میں کون آ گیا؟ صدیق اکبر آ گئے نا. اچھا امام حسن آئے. اچھا جب امام حسن آئے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گھر میں آتے ہی نبوت کی خوشبو کو محسوس کر لیا. ہوتا ہے نا بعض بچوں کی حس بڑی تیز ہوتی ہے. مما نانے کی خوشبو محسوس کر لیا. اور جہاں عصمت کی خوشبو ہو اور آنے والا بھی معصوم ہو. اچھا جب آئے ہیں تو آنے کے بعد آپ کے دروازے میں یہ نہیں کہا کہ نانا کی خوشبو آ رہی ہے, بلکہ عجیب جملہ کہا ہے السلام علیک یا اماں. یعنی گھر کا طریقہ بتایا ہے کہ بچے جب گھر میں داخل ہوں تو پہلے ماں کو سلام کریں. اچھا امام حسین آئے وہ ان سے چھوٹے ہیں. اب دکھانا یہ ہے کہ جو بڑے کی تربیت ہے وہی چھوٹے کی تربیت ہے. یعنی دکھانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے گھر کی تہذیب یہ ہے, یعنی حدیث کے ساتھ حدیث نہیں ہے, تہذیب ہے. اچھا یہ حسان کہنے جا رہا ہوں. امام حسن آئے, سلام کیا, وہ سارے واقعات آپ کی نظر میں موجود ہیں. وہ پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا میں کہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے آگے کہا کہ بیوی وہ مادر گرامی میں اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں, اندر چلے جاؤ کمرے میں ہے. اچھا آپ کے گھر میں اگر آپ کی بیٹی موجود ہو, توجہ کیجیے گا, اور آپ اپنی بیٹی کے گھر جائیں, بدن میں کمزوری بھی محسوس ہو رہی ہو, طبیعت بھی ناساز ہو, تو کبھی بچوں کو ماں یہ کہے گی کہ جاؤ نانا کے پاس چلے جاؤ؟ نہیں کہے گی نا. کہے گی نہیں بیٹا دیکھو خبردار آواز نہ نکلے, گھر میں خاموش رہنا, اس لیے کہ نانا آئے ہوئے ہیں, ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے. نہیں جیسے پوچھا نانا کی خوشبو آ رہی ہے, کہاں ہے, اندر ہے, جائیے. میں کہوں گا بیوی آپ کو اپنے بابا کی طبیعت کا خیال نہیں ہے کہ جسے تم کمزوری محسوس کر رہے ہو وہی تو دوا بھیج رہی ہوں. تم سمجھتے ہو کہ
انہیں قنداق سے شفا ملے گی، انہیں جوشانے سے شفا ملے گی. نبی کی شفا کا نام حسن و حسین ہے. آئے ہیں اور آنے کے بعد دیکھیں ایک دم چادر میں نہیں گھسے، چادر کے پاس کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ سلام ہو آپ پر، کیا ہم چادر میں آ جائیں؟ یہ تہذیب ہے کہ نہ صرف کہ جب گھر میں آئے تو اجازت دی، بلکہ چادر میں بھی آنا چاہتے ہیں تو پہلے اجازت لیتے ہیں. یہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی چادر کی عظمت ہے کہ جہاں بچے بھی آئیں تو اجازت سے آئیں. اچھا اب دیکھیں، اب حساج اللہ مولائے کائنات آئے ہیں تو آنے کے بعد کیا کہا؟ اب یہ دیکھیں جب آئے ہیں تو بتائیے بیوی نے سلام کیا تھا یا مولائے کائنات نے سلام کیا؟ مولا نے سلام کیا تھا نا. لیکن ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہماری بیوی ہمیں سلام کرے. لیکن مولائے کائنات نے تہذیب دی ہے کہ جو باہر سے آیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ سلام کرے. یہ ہے تہذیب اخلاق، یہ ہے اخلاق اسلامی، یہ ہے اخلاق سیدہ طاہرہ، یہ ہے اخلاق مولائے کائنات. اگر ہم علی کے چاہنے والے ہیں تو جب بھی ہمیں گھر آئے پلٹ کر تو ہماری ذمہ داری ہے کہ پہلے گھر میں سلام کریں. یہ نہ دیکھیں کہ بیوی ہے یا بچے ہیں. توجہ فرمائی، یعنی کہ ہمیں تہذیب سکھائی ہے. اس کا مطلب یہ کہ حدیث کے ساتھ صرف حدیث نہیں ہے بلکہ پوری تہذیب ہے جو اہل بیت نے ہمیں خاندان کے اخلاق کے طور پر بطور ورثہ میں عنایت کی ہے. اس سوال بھیجے محمد والے محمد. ایک اور سوال پڑھ کر دیکھیں، میں آپ کے ذہن کو لے کے چل رہا ہوں آہستہ آہستہ اس منزل کی طرف. اچھا پھر آ گئے، جب آئے ہیں تو پیغمبر اسلام کے پاس آج کھڑے ہوئے، مولائے کائنات بھی ویسے ہی کھڑے. اچھا آئے حسن و حسین پہلے تھے، مولائے کائنات پہلے نہیں آئے. کبھی سوچا آپ نے؟ اس لیے اگر مولا علی پہلے آ جاتے نا تو آپ یہ کہنے والے کہہ دیتے کہ بچوں نے باپ کو دیکھ کے سلام کر لیا تھا، مطلب نے کیا پتا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے بچوں کو بھیجا تاکہ پتہ چل جائے کہ جو کردار علی کا ہے وہی حسن کا ہے وہی حسین کا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اچھا اب آئے ہیں تو پیغمبر کے پاس مولائے کائنات بھی آگے کھڑے ہو گئے. یا علی آپ تو بچے نہیں ہیں، توجہ کیجیے گا. آگے کہا کیا؟ یا رسول اللہ کیا میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ اچھا وہ تو بچے تھے جو ناگر سے لپٹ گئے. یا علی آپ کو بچے نہیں ہیں، آپ چادر میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہ یہ راز جب کھلے گا جب آسمانی ندائیں آئیں گی. یہ راز جب کھلے گا جب وحی پروردگار نازل ہوگی. اور ابھی تو تم مجھ پر سمجھ رہے ہو، مجھ پر اعتراض کر رہے ہو، میرے لیے سوالیہ نشان بنا رہے ہو کہ میں چادر میں کیوں جانا چاہتا ہوں. ابھی تو دیکھا سیدہ طاہرہ خود بھی ہو گئے. تو اب جب یہ پانچوں جمع ہو گئے، اچھا جب پانچوں جمع ہو گئے کہاں جمع ہو گئے یہ پانچوں؟ خیمہ سادات میں نے اس کا نام خیمہ سادات رکھا. خیمہ سادات میں 5 ہی افراد تھے اور انہی کی نسل کا نام سادات ہے. توجہ فرمایا آپ نے. یہ خیمہ عصمت بھی ہے، یہ خیمہ طہارت بھی ہے اور خیمہ سادات بھی ہے. اچھا کس کے نیچے جمع ہوئے جو یہ خیمہ بنا ہے؟ چادر کس کی تھی؟ بیوی کی تھی. اچھا وہ چادر تھی کتنی بڑی؟ توجہ فرمائی آپ نے. تاریخ یہ دیکھیں، میں تاریخ آپ کی کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. تاریخ یہ لکھتی ہے، آپ ہی کی کتابوں نے لکھا ہے کہ جناب وہ چادر اتنی بڑی تھی کہ اگر بیوی سر ڈھکتی تھی تو پیر کھل جاتے تھے اور پیر ڈھکتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. لیکن اس میں پیغمبر بھی آ گئے، اس میں مولائے کائنات بھی آ گئے، اس میں حسن و حسین علیہ السلام بھی آ گئے اور سیدہ طاہرہ بطول عذرا خود بھی آ گئے. تو یہ چادر کیسی تھی جہاں ایک کے لیے مکمل نہ تھی، جب پانچوں آئے تو پانچوں جمع ہو گئے. اسی کو تو کہتے ہیں معجزہ.
اچھا جب سب کے ساتھ جمع ہو گئے تو پھر نبی کریم بیوی کی روایت آگے بڑھی، کیا کہا ہے؟ فلما تمنا جميعا، جب ہم سب کے ساتھ جمع ہو گئے تو پھر حضور نے کام کیا کیا اس موقع پر؟ کہا کہ چادر کا کونا پکڑ لیا۔ چادر کا کونا پکڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ دکھایا ہے کہ دروازہ بند کر دیا ہے، اس خیمے کی باگڈور میرے ہاتھ میں ہے، اب اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ کسی نے کونا اٹھانا بھی چاہا تھا تو چھین دیا تھا، اور یہ کہہ دیا تھا کہ ہاں تم حق پر ہو، لیکن اہل بیت یہی ہے۔ توجہ فرمائے نا، فلما تمنا جميعا، پیغمبر نے کہا کہ یا اللہ انہم ہؤلاء بیتی، یہ ہے میرے اہل بیت، وخاصتی وحامتی، لحمہم لحمی دمہم دمی، یولمنی ما یولمہم، یحزننی ما یحزنہم، انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم۔ یعنی پورا قصیدہ چادر کو بند کر کے خیمہ بنا کر پروردگار سے مخاطب ہو کر پورا قصیدہ پڑھا ہے سیدہ کا، پورا قصیدہ پڑھا ہے علی مرتضیٰ کا، پورا قصیدہ پڑھا ہے حسن و حسین علیہ السلام کا، کہ پروردگار یہ ہے میرے اہل بیت، یہ ہے میرے خاص افراد، یہ ہے میری اطراء، یہ ہے میرا خون، یہ ہے میرا گوشت، یہ ہے میرے سب کچھ، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا وجود میرا وجود، ان کی جلد میری جلد، جو ان کا دوست ہے جو ان کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے، تو ان سے دوستی رکھ، جو ان سے دوستی رکھے، جو ان سے دشمنی رکھے گا اس سے میری دشمنی ہے، جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی۔ اچھا اب جب حضور نے یہ فرما دیا اور پھر یہ کہہ دیا کہ انہی کے لیے غفران رضوان سب کچھ ان کے لیے رحمت قرار دے دی، یہ جو ہے نا حدیث کے ساتھ۔ اچھا یہ روایت میں نے اپنی تو بیان نہیں کی، سارے مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا، سب کی کتابوں میں مشترک طور پر یہ روایت موجود ہے۔ اب جب یہ جملے کہہ لیے، ابھی تو حضور نے کہے، اب وہی پروردگار آ رہے ہیں، جب یہ جملے گئے آسمان تک اور آسمان پر روشنیاں نمودار ہونا شروع ہوئی ہے تو فرشتوں میں بھی ہلچل مچ گئی کہ اس زمین پہ کیا ہو گیا، یہ نور اتنا بلند کیسے ہو رہا ہے، یہ کون ہستیاں جمع ہو گئی۔ تبھی تو سوال کر دیا کہ محمد کے ساتھ پروردگار چادر نظر آ رہی تھی، کبھی تو کہا کا ذکر ہے کہ چادر نظر آئی، چادر کے نیچے نظر نہیں آیا کہ کون ہے، میں کہوں گا جبرائیل، کل تو آپ جھولا جھولا کے آ رہے تھے، کل آپ کبھی چکی پیسنے آتے تھے، کبھی کوئی فرشتہ چکی، آج سب سوال کر رہے ہیں چادر کے نیچے کون ہے، تو جواب ملے گا کہ کل حسن الگ تھے، حسین الگ تھے، طاہرہ الگ تھی، مرتضیٰ الگ تھے، مجتبیٰ الگ تھے، مصطفیٰ الگ تھے، تو پہچان ہو جاتی تھی یہ مصطفیٰ ہے، یہ مرتضیٰ ہے، یہ مجتبیٰ ہے، یہ حسین ہے۔ لیکن جب سب جمع ہو گئے تو اب معلوم نہیں ہوتا کہ کون مصطفیٰ ہے کون مرتضیٰ ہے، معلوم یہ ہو رہا تھا فرشتوں کو بھی کہ مرتضیٰ کو مصطفیٰ سمجھے، توجہ فرمائی، مجتبیٰ کو مصطفیٰ سمجھ رہے ہیں، سیدہ کو مصطفیٰ سمجھ رہے ہیں، تو توجہ کیجئے گا، میں کہوں گا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، میں کہوں گا آج جبرائیل نہیں سمجھے، کل جب شب ہجرت علی بستر پہ سوئے تھے، توجہ ہے نا، آپ دیکھیں یہ بھی عجیب ہستیاں ہیں، جب چادر کے نیچے آ جاتے ہیں تو مکہ کے مشرکین نہ پہچان سکے، جب پانچوں جمع ہو گئے تو فرشتے نہ پہچان سکے، سمجھ بھیجے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نا، ذہن تیار ہے آپ کے؟ اچھا میں چاہوں گا کہ جو موضوع میں نے رکھا اس موضوع کو آگے بڑھاؤں۔ اچھا دیکھیں اس کے بعد یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے، جو سننے والی بات ہے یہ بتائیے کہ زمین کیوں پیدا ہوئی ہے، یہ زمین یہ کائنات جو وجود میں آئی ہے اس کے بارے میں دو نظریے ہیں، دو نظریے اس کائنات کے بارے میں، کہ جناب ایک دہریوں کا نظریہ ہے
اور ایک موحدین کا نظریہ ہے۔ دہریوں کا نظریہ کیا ہے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے۔ ایک دھماکہ ہوا تھا جسے انگلش میں پنگ پونگ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پنگ پونگ۔ پنگ پونگ اس نظریے کا نام ہے کہ یہ کائنات از خود وجود میں آئی ہے، دھماکے کے وجود میں۔ میں نے یہ سوال کیا کہ یہ بتا دو کہ دھماکہ خود کیسے وجود میں آیا تھا۔ یہ ایک انفجار ہے جس کے نتیجے میں کائنات بنی۔ یہ مان لیا کہ انفجار کا نتیجہ کائنات ہے، خود انفجار کس کا نتیجہ ہے؟ بس جس نے اس دھماکے کو وجود بخشا اسی ذات کا نام خدا ہے۔ اب یہ زمین بنی تو کیسے بنی؟ یہ آسمان بنا تو کیسے بنا؟ یہ چاند سورج بنے تو کیسے بنے؟ یہ دریا درخت وجود میں آئے تو کیسے آئے؟ اگر یہ آگ کا گولا تھا تو آگ سے کہیں درخت بنتے دیکھا ہے؟ آگ سے کہیں پہاڑ بنتے دیکھے ہیں؟ آگ سے کہیں پانی بنتے دیکھا ہے؟ آگ پہ کہیں کشتیاں چلتے دیکھی ہے؟ لیکن یہ کیسے وجود میں آ گئی؟ تو پروردگار نے کہا جب یہ سب پانچوں جمع ہو گئے تو فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا یا ملائکہ وسکان السماواتی، اے میرے ملائکہ اور اے آسمان والوں سنو، انی خلقت ما سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا خلقا یذکر ولا بحرا یجری الا هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکتاب۔ کہ یاد رکھو یہ آسمان کا شامیانہ، یہ زمین کا بچھونا، یہ دریا، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ چمکتا ہوا سورج، یہ کہکشاؤں کی طرح چاند ستارے، یہ دریا درخت پہاڑ اور یہ دریاؤں کے اندر روانی پر دوڑتی ہوئی کشتیاں، یہ سب کچھ ہم نے ان کی محبت میں پیدا کیا ہے جو اس فضا کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پانی کو وجود ملا تو سیدہ کے صدقے میں، اگر زمین کو وجود میں ملا ہے تو یہ محمد مصطفیٰ کی محبت میں، اگر سورج روشنی دے رہا ہے تو حسن مصطفیٰ کی محبت میں، اگر چاند روشنی دے رہا ہے اپنی چاندنی سے بہرہ مند کر رہا ہے تو یہ حسین کی محبت کا صدقہ ہے۔ ایک صلوات ہے کہ محمد یہ بات طے ہو گئی نا کہ یہ کس کی محبت میں وجود میں آئی ہے۔ اب آپ کے ذہن تیار ہو گیا، اب کروں گا مجلس شروع، کیونکہ موضوع یہی ہے کہ قرآن اور عظمت فاطمہ زہرا۔ ابھی تو میں نے روایت بیان کی ہے، توجہ کیجیے گا۔ اب قرآن پیش کر دوں آپ کے سامنے اور آیات وہ پیش کروں گا جنہیں آپ سنتے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پروردگار عالم کی مزاج کو سمجھنے کے لیے ہمیں کسے سمجھنا پڑے؟ پروردگار سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے قرآن کریم کی آیات، ایسا ہی ہے نا؟ یعنی خدا مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے، مجھے خدا نے کیوں بھیجا ہے، روایت میں بتاتے ہیں کہ کائنات کیوں وجود میں آئی ہے۔ اب آیات بھی پیش کر دوں نا۔ تو کائنات کس لیے وجود میں آئی اور کائنات کا جو خالق ہے اس سے میں کلام کس کے ذریعے سمجھوں گا، اس کا کلام، اس کا مزاج، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کس کے ذریعے سمجھ میں آئے گا؟ قرآن کے ذریعے۔ اچھا، یا اللہ کی بات کو سمجھنے کے لیے یا قرآن کا سہارا لینا پڑے گا یا پیغمبر کی سیرت کا، تو بھی ذریعے ہو گئے نا؟ یا قرآن کے سے سمجھیں یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخبار اور فرامین اور سیرت طیبہ کے ذریعے، سنت نبوی کے ذریعے، تو دو ہی ذریعے ہیں۔ اچھا، دو ذریعے ہو گئے؟ نہیں، میں کہوں گا ذریعہ ایک ہی ہے۔
تصویریں دو ہیں. اگر پروردگار کی وحی الہی اگر لفظوں میں ڈھل جائے تو قرآن ہے، عمل میں ڈھل جائے تو پیغمبر ہے. ایسا ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن ہوگا وہی پیغمبر کی ذات ہوگی. آپ بولتے جائیں میرے ساتھ ساتھ، اس میں تو کوئی انکار نہیں ہے نا کہ جو قرآن ہے وہی وہ پیغمبر کی ذات ہے. اچھا، اب جو پیغمبر ہے وہی قرآن ہے، جو قرآن ہے وہی پیغمبر ہے. خدا کو سمجھنا ہے قرآن کو سمجھو یا پیغمبر کی ذات کو سمجھو. خدا کے فرمان کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھو یا پھر پیغمبر کی ذات کو سمجھے. اچھا، پیغمبر کو سمجھے. جب پیغمبر سے کہا ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو پیغمبر نے کہا کہ قرآن سمجھنا چاہتے ہو؟ کہا فاطمہ بذت منی. توجہ کیجیے گا، مجھے سمجھنا چاہتے ہو پہلے فاطمہ کو سمجھو. اس لیے جب تک جز سمجھ میں نہ آئے گا تو کل کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اگر مجھے سمجھنا چاہتے ہو تو فاطمہ کی معرفت کے بغیر میں سمجھ میں نہیں آؤں گا. میرے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن کے بغیر خدا سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیدہ کے در کو چھوڑ دے، توجہ ہے نا، کہ جو طاہرہ کے جو بطول عذرا کے در کو چھوڑ دے گا، اس نے محمد مصطفیٰ کو چھوڑ دیا. اور جس نے پیغمبر کو چھوڑ دیا اس نے قرآن کو چھوڑ دیا. اور جس نے قرآن کو چھوڑ دیا اس کی ذات سے پروردگار سمجھ میں نہیں آئے گی. اچھا، اب دیکھو تو پھر سمجھا جائے گا. اب اگر قرآن کو سمجھیں، توجہ کیجیے گا، لیکن قرآن کی آیات اتنی واضح ہیں کہ اگر پیغمبر کو بھی سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھنا پڑے گا. توجہ کیجیے گا، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. نہ ان کے بغیر یہ سمجھ میں آتا ہے، نہ ان کے بغیر یہ سمجھ میں آتا ہے، تو اسے بھی سمجھے اسے بھی سمجھے. اچھا، پیغمبر تو ہمارے پاس ہے نہیں تو اب ایک ہی ذریعہ رہ گیا، یا پیغمبر کو سمجھے یا پیغمبر جیسے کو سمجھے. جو پیغمبر جیسا ہے وہ بھی پردے پہ ہے. توجہ ہے نا. تو بچا ہمارے پاس قرآن، تو میں قرآن ہی سے پوچھ لوں کہ قرآن کیا ہے. آگے فضائل تو سمجھ میں آ جائیں گے نا. اب ہمارے پاس یہ سمجھ میں ایک ہی ذریعہ بچا قرآن. تو اب آئیے قرآن کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نحل، قرآن مجید کا 16واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 79. آواز دی وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. کیا آواز دی؟ اس آیت کے اندر 4 صفتیں بیان کی ہیں، لیکن حرف طاہر ہے نا. حرف طاہر چاہیے شایان شان فاطمہ. میں آپ کے سامنے حرف طاہر بھی پیش کر رہا ہوں، قرآن کی آیات کے علاوہ بات نہیں کروں گا. آواز دی ہے کیا تم نے کہا کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. یہ کتاب کیا ہے اے میرے حبیب؟ ہم نے جو آپ کی طرف کتاب حاصل کی ہے نا، یہ کتاب تبیان ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب رحمت ہے، یہ کتاب شفا ہے. کس کے لیے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. کتنی صفتیں بیان کی ہیں؟ 4 صفتیں بیان کی ہیں. اچھا، یہ کتاب ہے کیا؟ تبیان ہے. تو آپ نے بھی طے کیا نا کہ جو قرآن ہے وہی وہ پیغمبر کی ذات ہے. اور پیغمبر نے کیا فرمایا ہے؟ فاطمہ بذت منی. تو قرآن ہدایت ہے، قرآن تبیان ہے، قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، قرآن سب کچھ بیان کرنے والا ہے. اور جو قرآن ہے وہی پیغمبر ہے. اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر سب کچھ بیان کرنے والے ہیں. آپ کہتے ہیں بنا کے نہیں گئے. میں کیسے مانوں کہ بنا کے نہیں گئے؟ اس لیے قرآن تبیان لکل شے، ہر شے کو بیان کرنے والا ہے. تو جب قرآن ہر شے کو بیان کرنے والا ہے، یہ کیسے مان لوں کہ پیغمبر بیان کرنے والے نہیں ہیں کہ میرے بعد کون ہوگا؟ تبیان لکل شے. اور پھر یہ کہہ دیا فاطمہ بذت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اسی بات اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا تبیان پیغمبر کی ذات، ویسی بھی تبیان فاطمہ زہرا. توجہ ہے نا. اچھا، جیسے ہدایت قرآن ہدایت
پیغمبر کی ذات ہدایت ہے. فاطمہ بذۃ منی خلاف فاطمہ جزو ہدایت ہے. تو جب در فاطمہ کو چھوڑ دیا تو جب در فاطمہ کو چھوڑ دیں گے تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ بھائی پیغمبر کو چھوڑنے کے بعد ہدایت مل سکتی ہے؟ قرآن کو چھوڑنے کے بعد ہدایت مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی نا. تو جب جیسے قرآن کو چھوڑ کے ہدایت نہیں ملے گی ویسے سیدہ طاہرہ کا در چھوڑنے کے بعد ہدایت نہیں ملے گی. اور صرف ہدایت نہیں ہے رحمت بھی ہے. تو رحمت کا در تو آپ نے چھوڑ دیا. جب رحمت کا در ہی چھوڑ دیا تو پھر رحمت شامل حال کیسے ہو جائے گی؟ وہ تو رحمت کی بھی شامل حال نہیں ہو سکتا. جو سیدہ کا در چھوڑ دے اچھا رحمتاً بشرا بشارت ہے تو اسے بشارت کیسے مل جائے جو فاطمہ کا در چھوڑ دے؟ ایک آیت میں 4 صفات. اچھا اب 4 صفات سنی نا آپ نے. اب سورہ آل عمران آپ لوگ تھکے تو نہیں ہے؟ ابھی تو میں نے شروع کی ہے. تھکوں گا تو میں آپ کو تو نہیں تھکیں گے نا. آپ تو بس سوال پڑھتے جائیے گا میرے ساتھ ساتھ. سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3 سورہ اور اس کی 138ویں آیت میں آواز دی. توجہ کیجیے گا. ھذا بیان للناس. کس کے لیے؟ یہ لوگوں کے لیے بیان ہے. لوگوں کے لیے کہا ہے, انسانوں کے لیے کہا ہے. یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کون سے انسانوں کے لیے. یہ تو نہیں کہا تھا مکے والوں کے لیے بیان ہے, مدینے والوں کے لیے بیان ہے, حجاز کے لیے بیان ہے, پاکستان والوں کے لیے نہیں ہوگا, ہندوستان والوں کے لیے نہیں ہوگا, ایران والوں کے لیے ہوگا, عراق والوں کے لیے نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں ہے. ھذا بیان للناس یعنی جہاں تک ناس ہے اور جب تک انسان آتے رہیں گے یہ بیان رہے گا. تو قرآن بیان ہے, پیغمبر کی ذات بیان ہے. وَھُدًى وَمَوعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. یہ ہدایت بھی ہے اور موعظہ بھی ہے. کس کے لیے؟ متقین کے لیے. تو پہلے تقویٰ تو ثابت کرو, موعظہ تو بعد میں ملے گا. ہر جمعے کو کھڑے ہو جاتے ہو بات کرنے. ارے فاطمہ کو چھوڑ کے یہ نصیحت بیکار ہے, یہ موعظہ بیکار ہے. جس میں فاطمہ نہ ہو, جس میں علی مرتضیٰ نہ ہو, ایسی نصیحت کا کیا فائدہ؟ اس لیے کہ کہہ دیا تقویٰ حاصل کرنا ہے, نصیحت حاصل کرنی ہے, موعظہ کرنا ہے تو پہلے تقویٰ حاصل کرو. متقی کیسے بنتا ہے؟ آلو 5 کلو بیچ کر متقی بنے گا, گوشت میں سے روٹیاں کم کر کے متقی بنے گا, گورنمنٹ کا پیٹرول اپنی پرائیویٹ گاڑی میں استعمال کرنے سے متقی بنے گا, بجلی چوری بن کر متقی بنے گا. تو جب چور اچک کے متقی نہیں بن سکتے, توجہ ہے نا آپ کی, تو آپ یہ دیکھیں پہلے تقویٰ تو ثابت کریں. اب متقی ہے کون؟ توجہ کیجیے گا. پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ متقی کون ہے, تبھی تو آپ آگے تک جائیں گے. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. جنت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. عاقبت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. قرآن ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. یہ سب کچھ متقین ہی کے لیے ہے. اس کا مطلب ہے پاکستان والوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. پہلے تو یہ تو ثابت کریں کہ تقویٰ ہے, اور تقویٰ ہے کس کے کا نام. اچھا پہلے آپ یہ دیکھیں کہ متقی بننا پڑے گا. اور دوسری روایت, دوسری آیت کے اندر کیا کہا ہے؟ اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. اب آپ کے مزاج کے مطابق پڑھو یہ آیت. کیا کہا ہے؟ اِنَّ سورہ نبأ کے اندر اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا. دیکھو صاحبان تقویٰ کے لیے فائز ہونے کی منزل ہے. یعنی فائز کون ہوگا, کامیاب کون ہوگا, فائزون کون بنے گا, جو تقویٰ اختیار کر لے گا. اور یا علی کون ہے؟ امام. کس کے امام ہے؟ متقین کے امام ہے. اور مولا پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا ہے؟ یا علی انت وشیتک هم الفائزون. دیکھیں آیت نے کہا فائز وہ ہے جو متقی ہے, پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ فائز وہ ہے جو علی
نہیں یہ شیعہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے جو شیعہ ہوگا وہ متقی ہوگا، جو متقی ہوگا وہ شیعہ ہوگا، اور جو شیعہ اور متقی بن جائے اسی کے لیے جنت بھی ہے، اسی کے لیے رحمت بھی ہے، اسی کے لیے بشارت بھی ہے، اسی کے لیے طبیان بھی ہے۔ اور در سیدہ چھوڑنے کے بعد نہ کوئی متقی رہتا ہے نہ کوئی مسلمان رہتا ہے، تو جن کے در پہ سجدہ کرنے سے کوئی انسان بنتا ہے، مسلمان بنتا ہے، صاحب تقوی کو تقوی ملتا ہے، صاحب ایمان کو ایمان ملتا ہے۔ جو اس کا در چھوڑ دے نہ رسالت کام آئے گی نہ توحید کام آئے گی۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ اب دیکھیں سورہ آراف، قرآن مجید کا 7واں سورہ اور اس کی 203 نمبر آیت میں آواز دی، ھذا بصائر من ربکم۔ دیکھو یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ دلیل بصیرت ہے، قرآن بصیرت ہے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، صاحبان ایمان کے لیے یہ ہدایت بھی ہے اور دلیل بصیرت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو قرآن جو قرآن دیکھیں فہرست بناتے جائیے گا، جو قرآن وہی وہ رسول، اور جو رسول ہے فاطمہ بذاتو منی، فاطمہ میرا جز ہے، تو فاطمہ نبی معجزہ ہے، فاطمہ جزو معجزہ ہے، دلیل بصیرت ہے، پیغمبر عین بصیرت ہے اور فاطمہ جزو بصیرت ہے۔ اچھا اتنی آسانی سے سن لیا، قرائت پڑھ دوں سورہ صاد قرآن مجید کا 38واں سورہ اور اس کی 29 نمبر آیت میں آواز دی، کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے میرے حبیب جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے یہ مبارک ہے۔ قرآن کیا ہے؟ مبارک ہے۔ پیغمبر کون ہے؟ جو قرآن وہی وہ پیغمبر کی ذات ہے، تو قرآن مبارک، پیغمبر مبارک، فاطمہ جزوے مبارک، تو پیغمبر کا دامن چھوڑ کر فاطمہ کا در چھوڑ کر آپ تو مبارک قابل مبارکباد بھی نہ رہے جو ہے نا، تو آپ تو مبارکباد لینے کے بھی قابل نہ رہے اگر در فاطمہ کو چھوڑ دیا۔ اچھا اب سننا بس سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کا 17واں سورہ اور اس کی 82 نمبر آیت میں آواز دی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ دیکھو ہم نے قرآن کریم میں جو کچھ بھی نازل کیا ہے یہ شفا ہے، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے شفا ہے نا۔ اچھا اب جو قرآن ہے وہی وہ رسول کی ذات ہے، قرآن شفا ہے، پیغمبر شفا ہے اور فاطمہ جزوے شفاعت ہے۔ اچھا اب فاطمہ شفا ہے، ایسا ہی نا فاطمہ کا نام لیتے جاؤ مرض سے شفا ملتی رہے گی، اور اگر فاطمہ ہی کو چھوڑ دیا تو دلوں کے اندر یہ مرض بڑھتا رہے گا۔ یہ جناب یہ میں نے نہیں کہا ہے، سورہ بقرہ قرآن مجید کا 2 سورہ اور اس کی 10ویں آیت میں آواز دی، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ ان کے دلوں کو مرض میں مبتلا کرتا چلا جائے گا۔ پروردگار ان کے مرض میں اضافہ ہی کرتا چلا جائے گا۔ کیوں پروردگار؟ اس لیے کہ یہ تکذیب کرتے ہیں، تو کسی نے تو ظاہر کی تکذیب کی ہوتی نا، یہی تو وجہ ہے۔ فَعَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے جنہوں نے اس قرآن کی تکذیب کی ہے۔ تو قرآن کی تکذیب کرنے والے کے لیے دردناک عذاب، جو قرآن وہی وہ رسول، تو قرآن کی تکذیب کرنے والا عذاب میں، رسول کی تکذیب کرنے والا عذاب میں، تو زہرا جزوے رسالت، فاطمہ بذاتو منی، تو جو فاطمہ کی تکذیب کرتے وہ عذاب کا مستحق تو ہو سکتا ہے، رحمت کے ایک سوال بھیجے محمد و آل محمد کا۔ اور پھر اسی سورہ بنی اسرائیل کی 39ویں آیت میں آواز دی، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کی طرف جو یہ وحی کی ہے نا یہ حکمت کی وحی ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ حکمت ہے۔ پروردگار عالم کی جانب سے قرآن حکمت ہے، پیغمبر کی ذات حکیم ہے اور فاطمہ جزوے حکمت ہے۔ تو فاطمہ کی بات کو چھوڑ دینے سے آپ کا تو دماغ بھی چل جائے گا، حکمت کی بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟
نہیں آپ نے؟ اچھا اب سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرہ۔ اے میرے حبیب، ہم نے یہاں پہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ زحمتیں اٹھائیں، آپ مشقتیں اٹھائیں، آپ پریشانیاں اٹھائیں، الا تذکرہ۔ یہ قرآن کیا ہے؟ تذکرہ ہے، یہ نصیحت ہے۔ جو قرآن وہی رسول، اور فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ جزو رسالت ہے، جزو تذکرہ ہے۔ اچھا اب سننا، بھائی سورہ نساء قرآن مجید آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ سورہ نساء آرام سے پڑھو۔ سورہ نساء قرآن مجید کا 4واں سورہ اور اس کی 166ویں آیت میں ارشاد ہوا۔ توجہ کیجیے گا، آواز دی۔ دیکھو قرآن نے یہ بات واضح طور پر بیان کر دی ہے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ۔ اے میرے حبیب، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ تو قرآن علم الہی ہے اور پیغمبر عالم علم الہی ہے، اور فاطمہ بضعۃ منی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم نبی کے پاس ہے فاطمہ اس علم کا جزء ہے۔ ایسا ہی نا؟ تو اگر فاطمہ کے مقابلے پر کوئی آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مقابلے پہ نہیں آیا ہے، یہ علم الہی کے مقابلے پر آ گیا۔ اچھا اب اسی سورہ نساء کی 174ویں آیت میں آواز دی، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ اے لوگوں، تمہاری طرف کیا گیا ہے؟ برہان من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان آ چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے برہان کسے کہتے ہیں؟ برہان اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ توجہ کیجیے گا، تو قرآن برہان ہے اور پیغمبر۔ اب قرآن کے بعد آپ کہیں گے کہ بھائی توریت میں دیکھ لو، انجیل میں دیکھ لو، ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کے بعد اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، نبی کے بعد اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فاطمہ بضعۃ منی، اگر فاطمہ کوئی دلیل پیش کر دے تو پھر کسی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ فاطمہ خود برہان الہی کا نام ہے۔ اب سننا، جسے آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں، سورہ بقرہ قرآن مجید کا 2واں سورہ اور اس کی بالکل ابتدائی آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دیکھو ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب بھیجی ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کس بات کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے؟ کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے۔ بھائی مشرکین یہی تو کہہ رہے تھے نا کہ یہ نبی نے خود گھڑ دیا، تو قرآن نے کیا کہہ دیا؟ لا ریب فیہ، یہ لا ریب ہے، یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں کہ یہ علم پروردگار ہے، یہ کتاب پروردگار کی جانب سے ہے، یہ لا ریب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن لا ریب ہے، پیغمبر لا ریب ہے، اور فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ لا ریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فاطمہ کہہ دے وہ لا ریب ہی تو ہے، کہ جو کچھ فاطمہ کہے گی وہ پروردگار عالم کی جانب سے ہوگا، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اب اگر فاطمہ کھڑے ہو کر یہ کہہ دیں کہ فتح میرا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے لا ریب ہے، لا ریب ہے، لا ریب۔ اب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی سورہ بقرہ کی 23ویں آیت کے اندر آواز دے دی، یہ بتا دیں یہاں پہ کہتا کہ یہ لا ریب ہے، یہ قرآن لا ریب ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، لا ریب ریب، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ الفاظ ذہن میں رکھیے گا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اے میرے حبیب، اے لوگوں ان سے، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں اس کتاب کی پروردگار عالم کی جانب سے ہونے میں کہ جو کچھ ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے، یہ پروردگار کی جانب سے ہونے میں انہیں ذرہ برابر شک ہے، تو ویسی ہی ایک سورہ، ایسی ہی ایک کتاب تم بھی بنا لاؤ۔
وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، یہ سورہ پوری کتاب کا نام دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا قرآن لا ریب ہے اور لا ریب کتاب کا ایک سورہ کوئی بنا سکا؟ پیغمبر لا ریب ہے اور پیغمبر کے سورے کا نام ہے فاطمہ. فاطمہ بازتم منی، تو کوئی فاطمہ جیسا کتاب کا کوئی نہیں بنا سکتا. جب کتاب جیسی کوئی نہیں بنا سکتا، پیغمبر جیسا کوئی نہیں بنا سکتا، تو فاطمہ جیسی بیٹی کائنات میں نہیں آ سکتی. یہی وجہ ہے کہ نہ آدم کو ایسی بیٹی ملی، نہ نوح کو ایسی بیٹی ملی، نہ ابراہیم کو ایسی بیٹی ملی، نہ جناب یحییٰ کو ایسی بیٹی ملی، یعنی کسی نبی کو ایسی بیٹی نہیں ملی. شاہکار نے شاہکار کو دی ہے. ایک سوال بھیجتے محمد والے محمد. بس میں جلدی دو تین آیت آپ کی خدمت میں پیش کر اپنی بات کو مکمل کروں. اچھا پھر اس کے بعد توجہ کیجیے سورہ محمد قرآن مجید کا 47واں سورہ اور اس کی دوسری آیت میں آواز دی وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. دیکھو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے. تو قرآن کیا ہے؟ حق ہے. یہ بات پیش ہوتا ہے نا، قرآن حق ہے. پیغمبر کی ذات کون ہے؟ بھائی جو قرآن وہی پیغمبر ہے، اور جو پیغمبر ہے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میں حق ہوں اور اس حق کا جزو رسالت جزو حق ہے فاطمہ. تو جیسے پیغمبر کی تکذیب کرنے کے بعد کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا، تو فاطمہ کی تکذیب کرنے کے بعد کسی کا اسلام باقی کیسے رہ سکتا ہے؟ اچھا پھر اب سنیں بڑی فیصلہ کن آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سورہ فصلت قرآن مجید کا 41واں سورہ اور اس کی 42 نمبر آیت میں آواز دی لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. کیا آواز دی؟ دیکھو اس آیت کو آپ اعجاز قرآن کے سلسلے میں سنتے رہتے ہیں کہ قرآن معجزہ ہے، اور جب معجزے کے سلسلے میں آیت پیش کرتے ہیں تو اس آیت کو صرف فہرست پیش کیا جاتا ہے کہ لا یاتیہ الباطل، یہ وہ کتاب ہے کہ جس پر نہ کوئی سامنے سے غالب آ سکتا ہے اور نہ پس پشت پر کوئی حملہ آور ہو سکتا ہے. اس پر کسی باطل کا غلبہ ہو ہی نہیں سکتا. تو جو قرآن ہے وہی رسول ہے، اور جو رسول ہے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ پہ کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا. جو فرمائی جاتے ہیں. اچھا سورہ ہجر قرآن مجید کا 15واں سورہ اور اس کی 9ویں آیت میں آواز دی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. دیکھو ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن ذکر ہے. اور ادھر سورہ زمر نے آواز دی قرآن مجید کا 39واں سورہ اور اس کی 28 نمبر آیت میں آواز دی. بڑی خوبصورت آیت ہے قرآن عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون. دیکھو یہ قرآن جو عربی زبان میں ہم نے نازل کیا ہے یہ غیر ذی عوج ہے. کیا ہے؟ غیر ذی عوج. غیر ذی عوج کسے کہتے ہیں؟ جس میں جھول نہ ہو، جس کے میں ٹہڑا پن نہ ہو، جس کے کردار میں جھول نہ ہو. تو قرآن وہ کتاب ہے کہ جس پر عمل کر کے انسان کے کردار میں جھول پن ختم ہوتا ہے. قرآن میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، قرآن میں کجی نہیں ہے. تو جو قرآن ہے وہی وہ رسول ہے. اور رسول نے کیا فرمایا ہے؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میں ٹیڑھا پن نہیں ہے. جو یہ کہہ دے گی وہی حق ہے. فاطمہ کے مقابلے پر آنے والوں میں تو ٹیڑھا پن ہو سکتا ہے. اور پھر سورہ قاف سے آواز دے والقرآن المجید. اور پھر سورہ ہجر نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اے حبیب ہم نے آپ کی طرف 7 آیتوں والے سورے کو 2 مرتبہ نازل کیا. سورہ ہم کے بارے میں والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم کو نازل کیا ہے. تو قرآن عظیم ہے، رسول عظمت ہے، فاطمہ اسی عظمت کا حصہ ہے. اور سورہ باقر جسے آپ راتوں کو پڑھا کرتے ہیں اس نے پورا قصیدہ پڑھا بی بی کا. اسی لیے میں کہتا ہوں نوجوانوں سے کہ قرآن پڑھا کریں. دیکھیں قرآن کافی ہے نا، تو قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. قرآن ہی تو پڑھا ہے نا بھائی، روایتیں تو نہیں پڑھی میں نے.
آیتیں ہی پڑھی ہے، اب بس جوڑتا چلا جا رہا ہوں ان کو آپس میں کہ بھائی دیکھیں یہ آیت نے تو کہی ہے، قرآن نے یہ کہا ہے، قرآن نے یہ کہا ہے۔ اب سورہ واقعہ بھی سن لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ وہ کتاب ہے کہ جو پوشیدہ کتاب میں محفوظ ہے، واضح ہے نا؟ انہ لقرآن کریم، قرآن کریم ہے اور پیغمبر کی ذات کریم ہے۔ فاطمہ کریمہ اہل بیت کا نام ہے، تو فاطمہ کو در کو چھوڑ دو گے تو نہ قرآن کرم کرنے والا ہے نہ پیغمبر کی ذات کرم کرنے والی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ تم نے اپنا رزق بنا لیا تو تقسیم کر دینا۔ توجہ کیجیے گا، تو یاد رکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سی فہرست آپ کے سامنے آ گئی۔ قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن رحمت للعالمین ہے۔ قرآن جو قرآن ہے وہی وہ رسول ہے، اور رسول نے کہہ دیا ہے کہ فاطمہ بذتم منی، میں رسالت ہوں، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ مجھے نبی سمجھتے ہو، فاطمہ نبوت کا ٹکڑا ہے۔ مجھے طاہر سمجھتے ہو، فاطمہ طہارت کا ٹکڑا ہے۔ یاد رکھو، اگر درے فاطمہ کو چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے طہارت تم سے رخصت ہو گئی، عظمت تم سے رخصت ہو گئی۔ آج بھی پوری امت مسلمہ کو چیلنج کے ساتھ یہ کہتا ہوں، درے فاطمہ زہرا پہ آ جاؤ، ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ جس کی چادر کے سائے میں آنے کے بعد نبی مرسل کو رحمت ملتی ہے، شفا ملتی ہے، طہارت ملتی ہے، آیات نازل ہوتی ہیں، تو جس کے لیے فاطمہ کی چادر رحمت بن جائے، امت مسلمہ کے